آپ کی ملاقات ہوئی ہے سی ایم صاحب سے, انہوں نے یہ بات کا اعادہ کیا ہے کہ آئندہ سے میری طرف سے یہ باتیں میڈیا کے اوپر نہیں آئیں گی, یا نہیں کیا ابھی؟ نہیں, میں نے تو خیر اس طرح کی بات کی بھی نہیں ہے کہ آپ آئندہ ایسا نہ کریں. وہ تو ظاہر ہے وہ سی ایم ہے. میں تو صرف دیکھیں, ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بات کی ہے. جی میں سمجھ گیا ہوں, آپ کے کوشچن پہ میں سمجھ گیا ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے بیرسٹر گوہر صاحب ملے تھے سی ایم صاحب سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس چیز کو مزید میڈیا کے اوپر نہ لائیں, اور میرے خیال سے انہوں نے کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی ہے. اسی طرح جو اور لیڈرشپ ہے ہماری, ان سے بیرسٹر گوہر صاحب کی بات ہوئی ہے, رابطے ہوئے ہیں, شیخ اکرم وقاص صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر نہ جائے, اور آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے چیزیں ہیں جو مل بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, مل بیٹھ کے حل کرنے والا ایک اور بھی معاملہ ہے شوکت صاحب, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. جے یو آئی کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا مل بیٹھ معاملہ تھا, وہاں بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ پرابلم تھی جے یو آئی کو. کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں. کامران صاحب تھینک یو ویری مچ. شوکت یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب, آپ لوگوں کو بھی ایشو تھا علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ سے. اس ٹائم پر پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے. آپ لوگوں کا معاملہ حل ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ہمیں ایشو نہیں ہے, وہ شاید علی امین صاحب کو ایشو ہے. ہم سے یا مولانا صاحب سے اسپیشلی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے متعلق زیادہ بات نہ کی جائے, مگر پھر وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دینا پڑ جاتا ہے. مگر زیادہ تر کوشش یہی ہے کہ جواب نہ دیا جائے ان کی بات کا, اور اگنور کر دیا جائے. مگر وہ جب مولانا صاحب کی طرف جو ہے نا وہ توپوں کا رخ کر دیتے ہیں تو پھر مجبور ہو جاتی ہے جے یو آئی. تو وہ معاملہ حل نہیں ہوا, یا ہو بھی گیا تو وہ بات کرتے بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا سوری بھی کر لیتے ہیں, کسی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ میسج بھی کروا دیتے ہیں. تو پتہ نہیں کہ ان کا الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ انہوں نے ہم پہ تنقید کرنی ہے, یا پھر ہمیں کوئی اچھا جاننا ہے, یا ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں ان کے حوالے. میں اس سے یہ اخذ کروں کہ ابھی تک کوئی حل تو نہیں ہوا, اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی حل ہو بھی سکے گا اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا؟ دیکھیے, اس میں ایسا اچھا نہیں لگتا. اگر فرض کریے کہ مولانا صاحب یہ کہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ ان کے ساتھ معاملات سیٹل کیے جائیں, اور میری طرف سے تنقید آنے لگ جائے, یا کوئی میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی باتیں کرنے لگ جاؤں جس کا نیگیٹو مطلب نکلتا ہو, تو پھر تکلیف تو ہوگی. وہ معاملہ کہیں نہ کہیں پہ رک جائے گا, یا میری پارٹی کے اندر جو ہے نا پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم تو خیر ڈسپلن کے پابند لوگ ہیں, پھر بھی کہیں نہ کہیں پھر جو ہے نا ہم سے بھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے. مولانا خود جو ہے کوشش انہوں نے کی ہے کہ وہ کسی بات کا جواب نہ دیں, اور وہ ایک مدبرانہ کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت. رائٹ, I'll get back to you, سین صاحب. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ جن کو اتحادی بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس بات پر آمادہ نہیں نظر آتے کہ شاید یہ معاملات رک سکیں گے. آپ لوگوں کے اپنے یہاں بھی لیڈران اس بات پر آمادہ نہیں نظر آتے کہ شاید اس طرح کی بیان بازی رک سکے گی. کچھ لوگ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کی کرسی خطرے میں ہے. اس بات میں کوئی صداقت ہے, اسپیشلی کے پی کے اسپیکر کے حوالے سے, سواتی صاحب کے حوالے سے, کہ شاید ان کو سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں, سی ایم صاحب کو وہ سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں, ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے شوکت یوسفزئی صاحب؟ نہیں, یہ تو دیکھیں ایسی تھوڑا سا پروپیگنڈا بھی ہوا, اور پھر خواہش ہو سکتی ہے لوگوں کی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. نہ اسپیکر نے کہیں جانا ہے, نہ سی ایم نے کہیں جانا ہے, نہ ہی کوئی تبدیلی آ رہی ہے. علی امین گنڈاپور بھی اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے, اور جو باسی صاحب ہیں اسپیکر صاحب وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے. تو ایسی یہ سواتی صاحب, تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. یہ جو صرف ایک پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, ایک چیز اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, عمران خان کے پاس ہی فیصلہ ہے نا, اگر انہوں نے ہٹانا ہے تو 1 منٹ کی بات ہے. کون سا اتنا وہ ہے کہ اس میں کوئی لابنگ کی ضرورت نہیں ہے, کچھ اور ضرورت نہیں ہے. وہ تو عمران خان کے ہاں اور نہ میں مسئلہ ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ان کی طرف سے ہے ہی نہیں ایک بات, تو کیوں؟ سب سے بڑا الزام تو علی امین گنڈاپور صاحب پہ آپ لوگوں کی لیڈر یہ لگا رہے ہیں نا کہ یہ ملاقات کر لیتے ہیں
اور ہمارے خلاف جا کے بات کر دیتے ہیں اور عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی اس لیے ہم اپنا موقف نہیں دے سکتے. تو لابینگ کے الزامات تو آلریڈی لگ رہے ہیں نا. نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو حکومت کی طرف سے ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، ایک ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے کہ آپ ایک کو اجازت دے دیں اور کو نہ دیں. اب آپ دیکھیں کہ کون کون جا کے مل رہا ہے اور جو ایکچوئل لیڈرشپ ہے ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب ایکچوئل لیڈرشپ نہیں ہے؟ 10 دفعہ تو نہیں، وہ تو سی ایم ہے نا، ان کو تو اجازت مل جاتی ہے. لیکن ایکچوئل لیڈرشپ بھی تو ہے نا. نہیں، سی ایم کے طور پہ تو ان کو ملنا ویسے بھی چاہیے اور ان کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ظاہر انہوں نے اپنے لیڈر سے مشاورت کرنی ہوتی ہے. تو ایکچوئل لیڈرشپ کون ہے پھر؟ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. جی، ایکچوئل لیڈرشپ پھر آپ کس کو کہہ رہے ہیں اگر علی امین گنڈاپور صاحب ایکچوئل لیڈرشپ نہیں ہے، صرف سی ایم ہے تو؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایکچوئل لیڈرشپ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مل لیتے ہیں لیکن جو ایکچوئل مطلب یہ کہ جیسے عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گور ہیں، اکرام سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ 4 گھنٹے وہاں کھڑے رہ کر مسئلہ یہ ہے، سوری ایم کٹنگ یو شارٹ شوکت صاحب، مسئلہ یہ ہے تو یہ پہلے کی ایکچوئل لیڈرشپ ہے نا. شوکت صاحب، ایکچوئل لیڈرشپ جو پہلے کی ہے نا وہ ان کو ایکچوئل لیڈر نہیں مانتی. عمر ایوب صاحب کو چھوڑ کے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، بیرسٹر گوہر کو وہ ایکچوئل لیڈر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے تھے ہی نہیں، ہم ایکچوئل لیڈر ہیں. بشمول علی امین گنڈاپور صاحب وہ پرانے ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، تو پھر یہ ایکچوئل لیڈرشپ وہ ایکچوئل لیڈرشپ نہیں. میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی ہوں. نہیں، دیکھیں، کوئی بھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ ایکچوئل لیڈر نہیں ہے. بالکل بیرسٹر گور بھی لیڈر ہے، سلمان اکرم، کیونکہ ان کو عمران خان نے، ان کی چوائس ہے نا، عمران خان نے ان کو بنایا ہے تو ان کی مخالفت کہیں پہ بھی نہیں ہے پارٹی میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے، پارٹی کے دیگر لیڈروں کو نہیں دی جاتی. تو یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ یہ تقسیم رکھے اس طرح. آپ لوگ تقسیم ہو بھی رہے ہیں، ان کی پالیسی کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. کہنا چاہتا ہوں.